واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 76 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ کوئی جادو کوئی ٹونا ہی کر دکھائے، آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ ناظرین، پنڈت یہ سن کر تکبر میں آ گیا اور بولا، میں یہی سوچ رہا ہوں اور مہاراج کے دماغ پر قابو پانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا حساب بتا رہا ہے کہ ایک انسان کی قربانی کرنا پڑے گی، ایک کنواری لڑکی کا خون بہانا پڑے گا۔ ناظرین، رانی نے کہا کہ لڑکی کہاں سے آئے گی؟ پنڈت نے کہا کہ میں نے لڑکی دیکھ لی ہے، وہ ناچنے والی جو سب سے چھوٹی ہے، نیندیا۔ ناظرین، رانی نے کہا کہ کریں، آپ اس کی قربانی کریں، آپ جب چاہیں اسے قربانی کے لیے لے جا سکتے ہیں، وہ بہت خوبصورت بھی ہے اور جوان بھی، ایسی ہی لڑکی کی قربانی کرنی چاہیے۔ باری دریائے گنگا سے دور ایک قصبہ تھا جس کی مسافت قنوج سے 3 دنوں کی تھی۔ یہ قنوج کی ریاست تھی۔ ناظرین، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ راجیہ پال نے باری کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا، جہاں اس نے اپنے بیٹے لچھن پال کو بھیج دیا تھا۔ اس نے باری کو قنوج کے پیمانے کا شہر بنانے کے لیے تعمیر شروع کر دی۔ اس نے اپنی فوج قنوج کے محاصرے سے پہلے ہی باری بھیج دی تھی، لیکن جنگل میں وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ کیا کرے۔ سلطان محمود اس پر آسیب کی طرح غالب آ گیا تھا۔ ناظرین، ایک مورخ سبط الجوزی نے یہاں تک لکھا ہے کہ راجیہ پال در پردہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ناظرین، جنگل کی ایک رات تھی، راجیہ پال کو یہاں آئے ہوئے 1.5-2 مہینے گزر چکے تھے۔ پنڈت اپنے خیمے میں پوجا میں مصروف تھا۔ اچانک گھٹاؤں کی گرج چمک سنائی دی اور ساتھ ہوا بھی تیز ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بجلی چمکی اور جنگل دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ بڑی زور کا دھماکہ ہوا، پھر اتنی زور کا می برسنے لگا کہ جیسے ژالہ باری ہو رہی ہو۔ اس وقت راجیہ پال اپنے خیمے میں نہیں بلکہ اس غار میں موجود تھا جہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ واپس اپنے خیمے میں جانے لگا تو بارش نے اسے وہیں رک جانے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، یہ ایک طوفانی بارش تھی، آسمان گرج چمک سے پھٹا جا رہا تھا، بجلی اتنی زور سے کڑکتی اور چمکتی تھی کہ دل لرزے جا رہے تھے۔ غار میں ایک مشعل جل رہی تھی، باہر گھوڑا ڈر کر ہنہنا رہا تھا کہ اچانک پنڈت غار کے منہ پر نمودار ہوا اور یہ کہتا ہوا غار کے اندر داخل ہو گیا کہ مہاراج، میں آپ کے خیمے میں گیا مگر آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ مجھے آپ کی فکر پیدا ہو گئی اور میرے ذہن میں آیا کہ آپ اس وقت غار میں ہی ہوں گے، اس لیے ادھر آپ کے پاس چلا آیا۔ 1 گھنٹے بعد باہر شور بپا ہو گیا، گھوڑے بڑی زور زور سے ہنہنانے لگے۔ ناظرین، باہر بگدڑ مچ گئی تھی اور بارش کے شور کے ساتھ ایک اور شور سنائی دینے لگا کہ پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، خیمے اکھاڑ دو۔ مہاراجا اور پنڈت غار کے منہ میں کھڑے چمکتی کڑکتی بجلی کی روشنی میں دیکھ رہے تھے کہ ان کے محافظ وغیرہ بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ ناظرین، لچھن پال دوڑتا ہوا غار میں آ گیا۔ یہ جگہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھی۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے اوپر والے علاقے کا بارشی سیلابی پانی گزرتا ہے۔ اب یہ سیلابی پانی چڑھ رہا تھا، بارش اور زیادہ تیز ہو گئی تھی، بجلی پہلے کی نسبت زیادہ کڑک چمک رہی تھی اور اس کے ساتھ سیلابی پانی غراتا ہوا گزر رہا تھا۔ راجا کے آدمی بلند جگہوں پر جا رہے تھے، پانی غار میں بھی آنے لگا۔ چونکہ غار تھوڑا اونچا تھا اس لیے کم پانی آ رہا تھا۔ پنڈت نے کہا، مہاراج، یہ ہر ہر مہادیو کا قہر ہے، فوراً سر جھکا لے اور معافی مانگے، آپ نے پہلے کبھی ایسی بارش دیکھی ہے؟ ناظرین، راجا ہنسنے لگا اور قہقہے لگانے لگا جیسے اس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، پھر بولا، اب یہ طوفان میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اب بجلیاں میرا کیا بگاڑ لیں گی؟ جاؤ، میرا خزانہ۔ ناظرین، پنڈت نے بلند آواز سے کہا، مہاراج، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ باہر شیطان چیخ رہے ہیں، قہر کو سمجھیں، جو میں کہتا ہوں وہ کریں اور جو میں پڑھتا ہوں میرے پیچھے آپ بھی پڑھیں۔ ناظرین، راجا ایک بار پھر بلند آواز سے ہنسا۔ لچھن پال جو جوان راجکمار اور جنگجو تھا، چہرے پر خوف کے آثار لیے ہاتھ جوڑے ہوئے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ناظرین، اچانک اس کے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی، وہ دیکھو۔ ناظرین، راجیہ پال اور پنڈت نے غار کے دہانے کی طرف دیکھا تو ایک اژدھا جس کا سر انسان کے سر جتنا بڑا
بڑھا تھا غار میں داخل ہو رہا تھا۔ ناظرین، لچن کے پاس تلوار تھی، اس نے جلدی سے تلوار نکال لی۔ اژدہا آہستہ آہستہ رینگتا ہوا آ رہا تھا، شاید سیلاب میں کہیں سے بہتا ہوا آیا۔ ناظرین، ایسے اژدہے عموماً دلدلی زمین یا علاقوں میں یا پھر پانی میں رہتے ہیں۔ اگر انہیں وہاں سے خوراک نہ ملے تو یہ خشکی پر آ جاتے ہیں۔ یہ سالم انسان یا جانور کو نگل لیتے ہیں اور 2-3 مہینے تک سوئے رہتے ہیں۔ ان کی لمبائی 6 سے 12 فٹ تک ہوتی ہے اور بعض اژدہے اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ اژدہا جو غار میں داخل ہو رہا تھا یہ 9-10 فٹ لمبا تھا۔ لچن تلوار پکڑ کر آگے بڑھا تو پنڈت نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ناظرین، راجیہ پال پیچھے ہٹ گیا۔ پنڈت نے مشعل اٹھا کر اژدہے کے آگے کر دی۔ اژدہا ابھی غار میں پورا داخل نہیں ہوا تھا۔ پنڈت جانتا تھا کہ اژدہے زہریلے نہیں ہوا کرتے اور نہ ہی یہ ڈسا کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنے شکار کو سالم نگلا کرتے ہیں۔ ناظرین، راجیہ پال نے کہا، پنڈت جی، آپ کو سانپ پکڑنے اور پالنے کا شوق ہے، کیا آپ اس پر بھی قابو پا سکتے ہیں؟ پنڈت نے نظریں اژدہے پر جمائے رکھی اور مشعل کا شعلہ اژدہے اور اپنے درمیان کیے رکھا۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ مہاراج، اگر یہ دھرتی کا اژدہا ہوا تو میں اس پر قابو پا لیتا، مگر یہ تو اژدہا نہیں بلکہ دیوتا ہے۔ پھر پنڈت نے راجا کو کچھ پڑھنے کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ پڑھتے رہیں کیونکہ ہری کرشن دیوتا آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، راجیہ پال اور لچن نے وہی پڑھنا شروع کر دیا جو پنڈت نے انہیں پڑھنے کو بتایا تھا۔ پنڈت نے مشعل پکڑے ہوئے اس کا شعلہ اژدہے کے آگے کر رکھا تھا، اس لیے اژدہا جو بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا کنڈلی مارنے لگا اور وہیں رک کر اکٹھا ہو گیا اور سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ناظرین، پنڈت نے لچن سے کہا کہ اندر غار میں رسا پڑا ہوگا، وہ جلدی لے آؤ۔ ناظرین، لچن نے ایک رسے کا لمبا ٹکڑا تلاش کر کے پنڈت کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، پنڈت نے مشعل لچن کو دیتے ہوئے کہا کہ اس کا شعلہ اژدہے کے آگے کیے رکھنا۔ پھر پنڈت نے رسے کا پندہ بنا لیا۔ اژدہا آگ کے شعلے کی وجہ سے اپنے سامنے کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اژدہے نے ایک بار پھر سر اٹھایا تو پنڈت نے جلدی سے رسے کا پندہ اژدہے کے سر پر پھینک دیا جو سیدھا سر پر گرا اور پھر سرک کر گردن تک چلا۔ ناظرین، پنڈت نے پندے کا سرا کھینچا تو اژدہے کا منہ کھل گیا اور اژدہے کا لمبا جسم تڑپنے لگا۔ اچانک پنڈت اچھلا اور اژدہے پر سوار ہو گیا اور رسا اژدہے کے جسم کے گرد اچھی طرح مضبوطی سے لپیٹ دیا جس کی وجہ سے اژدہا بے بس ہو گیا۔ ناظرین، بارش کا زور تھمنے لگا تھا۔ پنڈت نے راجیہ پال کو اژدہے سے بہت زیادہ ڈرایا جس کی وجہ سے راجیہ پال پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ پنڈت نے راجیہ پال سے کہا کہ اب غار میں ہی آرام سے سو جائیں۔ دوسری صبح راجیہ پال کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر دائیں بائیں دیکھا تو اسے پنڈت، لچن اور اژدہا تینوں نظر نہ آئے۔ ناظرین، راجیہ پال غار سے باہر نکلا تو باہر کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ سیلاب گزر چکا تھا، خیمے کھڑے کیے جا رہے تھے۔ راجیہ پال نے کسی ملازم سے کہا کہ پنڈت کو بلا لاؤ۔ ناظرین، تھوڑی دیر بعد ہی پنڈت راجیہ پال کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ راجیہ پال نے پنڈت سے پوچھا کہ رات کو اژدہے کو مار دیا گیا تھا۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ مہاراج، وہ اژدہا نہیں تھا بلکہ دیوتا تھا۔ وہ آپ کو وہی بات کہنے آئے تھے جو میں ایک عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں بھی اسے اژدہا ہی سمجھا تھا۔ کوئی انسان اتنے بڑے اژدہے پر قابو نہیں پا سکتا۔ مجھے تو ایک اشارہ ملا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسے رسے سے باندھ کر اس پر قابو پا لیا تھا۔ مہاراج، جب آپ سو گئے اور راجکمار بھی وہاں سے چلا آیا تو اژدہے نے مجھ پر اپنا آپ ظاہر کیا۔ پھر میں اژدہے کے ساتھ غار سے باہر نکل گیا۔ اژدہے دیوتا نے کہا کہ مندروں کی تباہی اور ہماری توہین کا مسلمانوں سے انتقام لو۔ ہماری روحوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم جب آتے ہیں تو بجلیاں چمک چمک کر ہمارا راستہ روشن کرتی ہیں اور بارشیں ہمارا راستہ دھو ڈالتی ہیں۔ ہم اپنی بجلیاں ان پر بھی گرا سکتے ہیں جو ہماری روحوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن ہم انہیں سدھرنے کا ایک موقع دے رہے ہیں۔ مہاراج، دیوتا نے مجھے کہا کہ اپنے راجا سے کہو کہ وہ اپنی راجدھانی میں مسلمانوں کی اذانوں کو بند کرائے کیونکہ ان کی یہ آوازیں ہمیں چین سے نہیں رہنے دے رہی ہیں۔ ناظرین، راجیہ پال نے پنڈت
पंडित से कहा कि अब देवता कहाँ है। पंडित ने कहा कि देवता चले गए हैं। राजियापाल ने पूछा कि कहाँ चले गए हैं। नाजरीन, पंडित ने कहा कि जहाँ से आए थे वहीं वापस चले गए हैं। मैंने उनके कदमों में सर रखकर मुआफ़ी मांगी और आपकी तरफ से भी हाथ जोड़े थे, मगर वो सख्त नाराज़ हैं। कहते थे कि हम उन पहाड़ों पर अपनी बिजलियां गिराकर उन्हें जड़ों से उखाड़ने आए हैं, हम सबको जलाकर भस्म करने आए हैं, और कहते थे कि हम राजा का खजाना दफन कर देंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें राज़ी किया था। उन्होंने कहा कि एक रक़ासा की कुर्बानी दो। मैंने उनके इशारे पर रक़ासा का इंतखाब कर लिया है जिसकी कुर्बानी दी जाएगी। नाज़रीन, राजियापाल ने पूछा कि कौन सी रक़ासा का कुर्बानी के लिए इंतखाब किया है आपने? तो पंडित ने कहा कि सबसे छोटी रक़ासा निंदिया का। राजियापाल ने कहा कि नहीं पंडित जी, मैं निंदिया की कुर्बानी नहीं होने दूंगा। रानी जो वहाँ मौजूद थी वो बोली कि आप गजनी के सुल्तान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो आप देवताओं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इसलिए निंदिया की कुर्बानी दी जाएगी। नाजरीन, राजा ने गुस्से से रानी की तरफ देखा और बोला, मैं सब चक्कर समझ रहा हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 77 में देखना मत भूलिएगा।